اور 4 پیس کا فرق، کیا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں اختلافات پیدا ہو گئے؟ سابق صدر کے انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو اچانک دبئی چلے گئے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر اپنی پروفائل پکچر بھی تبدیل کر دی۔ نئی پروفائل پکچر میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بلاول کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کے بعد آصف علی زرداری کی بھی دبئی کی طرف اڑان۔ فیملی اراکین سے ملاقات کریں گے، 2 روز بعد وطن واپسی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر کا دورہ طے شدہ نہیں تھا۔ بلاول بھٹو نے جلسے میں بوڑھے سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا۔ بعد میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو ابھی زیر تربیت ہیں۔ نئی نسل کی سوچ یہی ہے کہ بابا کو کچھ پتہ نہیں۔ پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار بلاول بھٹو کے نہیں، میرے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے اختلافات کی تردید۔ فیصل کریم کنڈی نے اختلافات کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا والدہ کی تصویر لگانا کیا بغاوت ہے؟ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پی پی قائدین میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے کا مقصد ہرگز اختلافات نہیں ہوتا۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بلاول بھٹو اچانک نہیں گئے، 3 دن سے دورے کا علم تھا۔ شہری رحمان نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری طے شدہ شیڈیول کے مطابق دبئی گئے۔ شازیہ مری نے کہا کہ بلاول بھٹو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبئی گئے ہیں۔ 30 نومبر کو کوئٹہ میں پارٹی جلسے سے خطاب کریں گے۔ 4 پیس والی پیپلز پارٹی آمریت کے جبر میں بنانا پڑی تھی۔ غزہ کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ تباہی کے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ فلسطینیوں کے خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا زخمی فلسطینیوں کے پاکستان میں علاج کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اردن اور مصر سے بات کی ہے۔ شدید زخمیوں کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی اجازت چاہیے ہوگی۔ اجازت دینے کے لیے ہم ان ملکوں سے رابطے کر رہے ہیں جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ پاکستان غزہ میں ہسپتال بھی بنانا چاہتا ہے تاکہ زخمیوں کو فوری امداد دی جا سکے۔ فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے الزامات مسترد۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جتنے اہم ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ملنے والی سہولیات کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ امن و امان خراب ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان آئے، لیکن اب ان کے ملک میں حالات پرامن ہیں، اس لیے انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ بغاوت ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پہلی بار اداروں پر حملے کیے گئے۔ ہمارا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے، ملزمان کو سزا دینا یا نہ دینا عدالت کا کام ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کی گفتگو۔ ادھر 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے تھانہ ہزرو پولیس ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا پولیس ٹیم کو سوالات کا جوابات دینے سے انکار۔ کہا وکلاء کی مشاورت اور موجودگی میں جوابات دوں گا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پولیس کی ابتدائی تفتیش۔ 9 مئی کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے الیکشن سے بہتر ہے نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں۔ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی۔ اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ اسد کیسر کی 4 سدہ میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کے خلاف سارا ظلم و جبر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ پارٹی کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے۔ سابق اسپیکر کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں طبی معائنہ۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے۔ مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا سے بچنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے پاس عوام کو ریلیف دینے اور ملک کو بحران سے نکالنے کا تجربہ ہے۔
एक रोशन और तरक्की करते पाकिस्तान का सफर फिर से शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं, साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू, इंतखाबी तैयारियों पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला ऑफिसर्स की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। खसारे का शिकार सरकारी इदारों के निजकारी के अमल का भी जायजा। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए अब तक के इकदामात पर पेशरफ को इत्मीनान बख्श करार दिया। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ ताउन का अज़्म। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में अच्छी खबरें मिलेंगी। कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून मुमालिक से अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कारोबारी अफराद को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग हैं। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इदारों से मुनाफा नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत निजकारी पर तवज्जो दे रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हमारी पहली तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सिस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कानून साजी के मामलात पर काबीना कमेटी के 13 नवंबर और ECC के 15 नवंबर के फैसलों की तौसीक। कुवैत के साथ $10 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां। नून लीग, ANP, MQM के रहनुमाओं की अहम बैठक। आम इंतखाबात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। बशीर मेमन ने कहा कि सिंध को शहबाज सीट की जरूरत है। सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। आवाम को परेशानियों से निजात दिलाएंगे। ANP के शाहिद सैयद ने कहा कि हम सबका एक ही मिशन है, मजबूत पाकिस्तान। सिंध में अमन होगा तो सिस्टम बेहतर चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले 15 साल में 22,000 अरब खर्च करने के बावजूद सिंध बदहाल हो गया। सिंध हुकूमत के पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं। उधर मुस्लिम लीग नून और MQM के राब्तों में तेजी। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की दूसरी मुलाकात। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अमूर पर मुशावरत हुई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस कल समाअत के लिए मुकर्रर था। जज कुदरतुल्लाह ने दरखास्त गुजार की इस्तदा पर दरखास्त खारिज की। इमाम काबा शेख साले बिन मोहम्मद हमीद की आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने इमाम काबा के दौरे को पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल इज्जत करार दे दिया। कहा इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज की बात है। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन से बेपनाह अकीदत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम की मजम्मत की गई। उधर निगरान वज़ीर आज़म छोटे छोटे इख्तलाफात पर किसी को काफिर ना करार दें। एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा और बाहमी हम आहंगी को फरोग देना होगा। आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को अच्छा करें। इमाम काबा साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा मुसलमानों की मिसाली एक जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपस में ख़ुव्वत, मोहब्बत और मसावत को फरोग दें। फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद हो। मामूली इख्तलाफात को नफाक का बाइस ना बनने देना चाहिए। इमाम काबा साले बिन अब्दुल हमीद ने मजीद कहा कि इंसान को बेहतरी के लिए काम करना। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। 3 बजते ही कारोबार और मार्केट्स खुल गई। रेस्टोरेंट्स पर भी चहल पहल। लॉकडाउन के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर की फ़ज़ा आज भी स्मोक से भरी रही। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा। कैंट के करीब फ़ज़ा में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 655 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में इंडेक्स 586, डिफेंस, कैनाल रोड और मॉल रोड में 550 से ज़ायद रहा। गड़ी शाहू में 530 तक पहुंचा।
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، عدالت کی ڈی سیل فیکٹریاں سیل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات، دماغ کیے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہماری زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آدھا شہر آپ نے اکھاڑا ہوا ہے، جو مرضی کر لو، ایسے اسموک کنٹرول نہیں ہوگی۔ جو پیسہ سڑکوں پر لگا رہے ہیں وہ اسموک پر لگتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ عدالت کا کیفے بھی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم، عدالت کا صنعتی یونٹس کو ڈی سیل کرنے پر اظہار ناراضگی، محکمہ ماحولیات کے 2 افسران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور، انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 186 پوائنٹس اضافے کے بعد 59,086 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا، ڈالر ریٹ 285 روپے 37 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا، 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان بہت جلد ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پر ٹیک آف کرے گا۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی پھیلانے والے اب بھی ناکام رہیں گے۔ پاکستان نیچے نہیں اوپر جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ میں خطاب، بولے ہم نے امید کے ساتھ واپس گھر جانا ہے، مایوسی کے ساتھ نہیں۔ ہم مایوس ہو گئے تو ہمارے بچے بھی مایوس ہوں گے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آنے والی حکومت اپنا کام کرے گی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے 1% بھی کامیاب ہو گیا تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ ادھر متحدہ عرب امارات اور محکمہ صحت پنجاب میں ہسپتال کی سپردگی کا معاہدہ، جنگ کی تحصیل 18,000 میں امارات کی طرف سے بنائے گئے گائنی ہاسپٹل کو پنجاب کے حوالے کرنے کے معاہدے پر دستخط۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کئی دن سوچنے کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا۔ ریٹائرمنٹ لینے کا یہ وقت درست ہے۔ پاکستان کی نمائندگی کو بہت انجوائے کیا۔ پی سی بی اور شائقین کی سپورٹ کا شکریہ۔ عماد وسیم نے 55 ایک روزہ میچز اور 66 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ دوسرے روز بھی جاری۔ حسن علی، آف سپنر ساجد خان، سمین گل اور محمد علی اور علی شفیق نے کیمپ جوائن کر لیا۔ بابر اعظم، سرفراز احمد اور عثمان قادر کی بھی کیمپ میں شرکت۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی کیمپ آمد۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض سے ملاقات، تربیتی سیشن کا جائزہ، نئے کھلاڑیوں سے متعلق بھی دریافت کیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے تربیتی کیمپ 28 نومبر تک جاری رہے گا۔